معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی دو بڑی اہم خبر لے کر حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ اس خبر کا تعلق حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہے، اور دوسری خبر کا تعلق ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں راہل گاندھی کے بھاشن اور بیان کے بعد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ٹویٹ کے ذریعے سے ان کی تعریف کی اور حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ ویسٹ بنگال کی سنسد مہوا موئترا کے بارے میں ایک زبردست بیان دیا ہے۔ اس بیان میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا بات کہی، آپ کو اخیر میں بتائیں گے۔ ناظرین، اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ المعہد العالی الاسلامی میں 3 نئے فوجداری قوانین اور مسلمان و دیگر پر اس کے اثرات عنوان پر بیرسٹر اویسی صاحب کا محاضرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے المعہد العالی الاسلامی قبہ کالونی شاہین نگر حیدرآباد میں منعقدہ ایک اہم علمی محاضرہ بعنوان 3 نئے فوجداری قوانین اور مسلمانوں و دیگر پر اس کے اثرات سے دوران خطاب یہ باتیں کہی ہے۔ اجلاس کی صدارت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے فرمائی ہے۔ اویسی صاحب نے اپنے محاضرہ میں کہا ہے کہ پچھلے جو فوجداری قوانین ملک میں نافذ العمل تھے وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہی درد سر رہے۔ انہوں نے ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات اور سروے کرنے والی مستند تنظیموں و دیگر کے حوالوں سے جیلوں میں بند مسلمانوں کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا۔ نیز اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، آپ ویڈیو میں اخیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ویسٹ بنگال سے سانسد مہوا موئترا کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ٹویٹ کے ذریعے سے بتایا ہے، کہا ہے کہ ہماری بیٹی مہوا موئترا کو پارلیمنٹ میں واپس دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آخری دور میں ناحق رخصت کیا گیا، اب وہ واپس آ گئی ہے اور گرج رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی تقریر ہمیشہ کی طرح انتہائی پرجوش اور اہم تھی۔ میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، واقعی جب مہوا موئترا سنسد میں گرجتی ہے اور بولتی ہے تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وہ ساری باتیں جو نئے فوجداری قوانین کے تعلق سے انہوں نے بات رکھی ہے جو بہت ہی اہم ہے اور سننے کے قابل ہے، آپ حضرات کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ نیا قانون بنایا گیا، اس میں یہ ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ پہلے کے قانون میں تھا کہ پولیس 15 دن کی کسٹڈی لے سکتی تھی، اب اس میں ترمیم کر کے اس کو 90 دن کر دیا گیا، یعنی 90 دن تک آپ کی بیل نہیں مل سکتی آپ کو۔ تو کبھی 8 دن ہو گئے، پھر بولے نہیں ابھی اور ہمارے کو 20 دن ہونا، ابھی ہمارے کو اور 30 دن ہونا، ہمارے 90 دن تک آپ جوڈیشل کسٹڈی بولیے پولیس کسٹڈی میں آپ رہیں گے، اس وقت تک آپ کو بیل نہیں ہوں گے۔ جیسا میں نے آپ کو عدد و شمار بتائے کہ جتنے انڈر ٹرائل ہے وہ مسلمان، دلت اور آدیواسی ہیں، تو کم سے کم 15 دن کے بعد وہ پولیس کسٹڈی سے نکل جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی، اچھا یہ کوئی 90 دن کا ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا جرم کرے، کوئی بھی کیس میں آپ کو کوئی 90 دن تک آپ کو پولیس کسٹڈی رہے گی، اور پولیس کسٹڈی جب رہتی ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم۔ آج کل ایک نیا طریقہ نکالے پولیس والے، آپ کو ذہنی طور پر تکلیف دیتے، گالی گلوچ کرتے، بہت بری گالیاں دیتے، آپ جاتے جاتے منہ پہ تھوک دیتا ہوں میں۔ اب تھوکنے کا مثال کیا ہے کہ نشان نہیں دکھتا آپ کے اوپر، کوئی پیچھے سے تھپڑ مار دیا، کوئی پیٹ پہ پھوسا مار دیا، میں نے رسوا کرنا کسی کو بٹھا کر۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے اسامہ صاحب بولیں گے، آپ کبھی ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کریے، ان کے پاس پہلا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ کیسا کس طریقے سے ٹارچر۔ اور پھر اور ایک خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ بابا پولیس کسٹڈی میں وقت ہے، تو پہلے قانون یہ تھا کہ آپ پولیس کو اگر آپ کچھ
جرم کا اقبال کرتے تو کورٹ میں قبول نہیں ہوتا تھا. مگر اب حضرت امت شاہ جو ہے اس میں ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ وہی انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ a person can make any statement to a police officer which he may be disposed to make of his own free will. میں نے فری ول مانے وہ خود اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پولیس کے سامنے بیٹھ کر اب آپ کو بول رہے ہیں تو کہاں فری ول رہے گی؟ فری ول تو رہے گی نہیں اس میں. پہلے یہ تھا کہ اگر میں پولیس کو بولتا بھی تو کورٹ کے سامنے جا کر مجسٹریٹ یہ دیکھتا کہ آپ دباؤ میں بولے یا آپ اپنی مرضی سے بولے. اب یہاں پر وہ بھی نکال دیے تو کون گارنٹی دے گا کہ فری ول سے دیا گیا نہیں دیا گیا؟ اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ فری ول کا استعمال اپنے طور پہ کر لیں گے اور دبا کر کسی کو جبرن کنفیشن بھی نکال سکتے ہیں.